خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، کل فرق نمبر 21 آیا تھا کہ سچے انبیاء کو نبوت مستقل عطا ہوتی ہے، نبوت میں ذلیت اور بروزیت نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت ہوئی تھی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اور کل وضاحت کر دیں گے، چونکہ یہ لفظ ہم لوگوں کے سننے میں کم آتا ہے، بیچارے تو عوام سمجھ نہیں پاتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ چوری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دہی دینے کے لیے ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ مسلمان سمجھ ہی نہیں پاوے۔ آپ سے ملیں گے تو بولیں گے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ ہم تو کلمہ وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مراد مدینہ منورہ میں آرام کرنے والے، مکہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے بیٹا عبد المطلب کے پوتا محمد الرسول اللہ کو کلمہ میں نبی مانتے ہیں۔ اور قادیانی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا تو معنی وہی لیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ سے کہتا ہے کہ اب مراد غلام احمد قادیانی، اور غلام احمد قادیانی کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ذلی اور بروزی سمجھتا ہے۔ تو چونکہ یہ لفظ ہمارے لوگ عوام نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے مجھے آج اس کی وضاحت کرنی ہے، اور یہ اسی کی زبانی کرنی ہے۔ ذرا سنیے، بروزی ذلی مجازی نبوت کی اصلیت خود مرزا غلام احمد قادیانی کا کلام ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، سنیے ذرا غور سے۔ غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجودیہ دوریہ ہیں۔ اب یہ ایک علمی بحث ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خوب طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً 2500 برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔ دیکھیے عقیدہ کہاں سے رکھا، کیا کہا کہ 2500 سال کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم محمد کہتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور 2500 سال کے بعد عبداللہ جو بیٹے ہیں عبد المطلب کے، ان کے گھر میں محمد کی شکل میں جنم لے لیا۔ یہ عقیدہ کیوں دیا؟ کہ وہ خود اب کہے گا کہ اب اس وقت محمد ہماری شکل میں آ گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات میں نے کہاں سے نقل کر دی؟ اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، حاشیہ صفحہ 377، خزائن جلد 15 صفحہ 477۔ یہ بات آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ ہے حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک بروزی ذلی اور مجازی کی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے اور پھر اب محمد غلام احمد قادیانی کی شکل میں آ گیا۔ لا حول ولا قوت۔ اس کو وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے بطور ذلی اور بروزی کیوں۔ دوسرے جنم کا عقیدہ اسلام میں کفر ہے، اس کو بولتے ہیں آوا گون۔ اگر آپ پڑھتے ہو یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے۔ ہمارے یہاں ہر شخص کی روح مستقل روح ہے، اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے، یہ نہیں کہ میری روح کسی کی شکل میں آ گئی۔ یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے دوسرے لوگوں کا کہ انسان اگر اچھے کرتب کرتا ہے تو انسانی شکل میں، اور اگر اچھے کرتب نہیں کرتا ہے تو کتا، بندر، بلی، سور کی شکل میں وہ آ جاتا ہے۔ جو لوگ نیٹ پر سرچ کیجئے، یہ عقیدہ اس کو بولتے ہیں عقیدہ تناسخ۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہاں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اب سنیے دوسری بات غلام احمد کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا قول اس طرح مذکور ہے، کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم میں ان سب سے بڑھ کر موجود تھے۔
اب دیکھیے اس کی چوری کیسے کرے گا وہ. اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی طور پر یعنی وہاں سے اب منتقل ہو کر ہم کو عطا کیے گئے. کر دیا چوری. اب آپ اس کی تحریر پڑھیے گا تو نہیں پکڑ سکیں گے اس کو. جی پہلے حضور کی تعریف کر دی اور کیا کہا کہ اب وہ تمام کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے بطور سایہ کے ذل کے جو وہ ترجمہ کیا ہے یعنی دوسرے روپ میں شکل میں غلام احمد قادیانی کو عطا کیے گئے. پہلے تمام انبیاء ذل تھے نبی کریم کے خاص خاص صفات میں. اب پھر پلٹ رہا ہے پیرا, کہہ رہا ہے کہ جو جتنے انبیاء ہیں سب میں حضور ہی کی صفات تھی اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں. اور کہتا ہے تو پہلے حضور سے نبیوں کو ملی, جتنے نبیوں کو ملی وہ سب کی سب اب کس میں آ گیا؟ غلام احمد قادیانی کے اندر. یہ ہے عقیدہ ذلیت اور بروزیت. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ذلی اور بروزی. یہ بات کہاں سے نقل کی؟ اسی کی کتاب میں ہے, کتاب قول فیصل صفحہ 6 بحوالہ اخبار الحکم جو اس کا قادیان سے نکلتا تھا 24 اپریل 1903 میں. ملفوظات احمد جلد 4 صفحہ 142 مرتبہ منظور الہی قادیانی. ان عبارات سے نتائج ذیل پر آمد ہوتے ہیں. ٹائم بیٹا ہاں چلو. نمبر الف, مرزا قادیانی نے جو اپنے کو ذلی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ اس کی نبوت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے علیحدہ کوئی چیز نہیں. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے میری نبوت میں اور حضور کی نبوت میں کوئی فرق ہے؟ حضور کو جس کو دیکھنے ہو غلام احمد قادیانی ملعون کو دیکھ لے. گویا لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا کہ جس نے غلام احمد قادیانی کو دیکھا گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. آمنت باللہ و برسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی. دیکھو خود ہی دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. کہتا ہے اس سے حضور کی جو ختم نبوت ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ بالکل لغو اور بیہودہ خیال ہے. یہ لغو اور بیہودہ بات ہے. اگر یہ صحیح ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس قول مذکور سے یہ لازم آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی چیز نہیں تھے. اس عقیدے کو اگر مان لیا جائے تو انکار کرنا پڑے گا آپ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حقیقت یعنی ابراہیم آئے اس شکل میں اور اب گویا کہ محمد آ گیا غلام احمد قادیانی کی شکل میں, حضور کو حذف ہی کر دیا اس نے. یہ ہے ذلی اور بروزی ہونے کا عقیدہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بعینی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا ہے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دور ہیں, ادھر سے گزر کے اس دور میں آ گئے. گویا اصل ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اور چونکہ ذل اور صاحب ذل یعنی اصل اور اس کے سایہ میں غلام احمد قادیانی کے نزدیک عینیت ہوتی یعنی دونوں ایک ہی چیز ہوتا ہے. دونوں یعنی سایہ اور اصل دونوں ایک ہی ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے کو عین محمد کہتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے محمد کو دیکھا, جس نے محمد کو دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا. لا حول ولا قوت. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز ابراہیم علیہ السلام ہوئے تو عین ابراہیم علیہ السلام ہوئے. اس سے صاف لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود بالاستقلال نہیں. انکار کر دیا اس نے. ٹھیک ہے, یہ ہے قادیانیت کا فراد. لیکن ہمارے لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی مستقل شے ہے. چونکہ ابراہیم آ گئے نا, تو جب ابراہیم آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بروز ہوئے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوئے, تو اس سے معلوم ہوا کہ خاتم بروز اور ذل ہوتا ہے. یہ بھی انکار ہو گیا. اللہ نے کہا ہے کہ آپ خاتم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سایہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بروزی طور پر خاتم ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صاحب ذل اور اصل نہیں ہوتا.
اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہوا تو خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہو گیا. یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ اب خاتم النبیین کون ہو گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہو گیا. یہ ہے ذلیت اور بروزیت کا جو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. اللہ ہم کو صحیح عقیدہ فرمائے. جی چلیے بس رہنے دیجیے، میرے خیال سے وقت ہو گیا. بہت ہی الجھایا ہے اس نے عوام کو. عوام ہماری بیچاری نہیں سمجھتی جی، اور نہ اس موضوع پر باتیں ہوتی ہے، لوگوں میں بات بھی نہیں ہوتی اس موضوع